ہمارے مسلمان آج مظلومیت کا شکار ہیں۔ حضرات جب ہمارے اندر اتحاد کی طاقت ہوگی تو اس وقت کوئی بھی کافر مسلمانوں کو میل ہلا سے نہیں دیکھ سکتا۔ حضرات اس حوالے سے جب مسلمان مکہ کے اندر تھے، ابھی ہجرت نہیں کی، جب ابو سفیان ہرقل کے دربار کے اندر جاتا ہے، ہرقل نے ابو سفیان سے سوالات کیے، ان میں سے جب سوالات کے جواب دینے کے بعد اس وقت ہرقل نے کہا تھا واللہ اللہ کی قسم وہ عربی شخص ضرور میرے اس قدموں کی جگہ کا مالک بنے گا۔ اور جس وقت ابو سفیان ابھی اسلام کی نعمت سے والا نہیں ہوا، جب اس بادشاہ کے دربار سے باہر نکلتا ہے، اپنے ساتھیوں کو پریشان ہو کر کے کہتا ہے لقد امر عمرو بن ابی کبشہ، اور لوگوں ہم تو یہ سمجھتے تھے اس کا معاملہ صرف مکہ کی حد تک ہے، اس کا معاملہ تو بڑی دور تک پھیل چکا ہے، یہ گیم ہمارے ہاتھوں سے نکل چکی ہے، اس کا معاملہ بھی یہاں تک پہنچ چکا ہے یخافہ بنو ملک الاسود، اس سے تو رومی بادشاہ بھی ڈرتے ہیں، رومی بادشاہ بھی ڈرتے ہیں۔ حضرات آئیے دوسرے گفتگو کا سٹیپ کہ آج ہم کس حیثیت سے ہیں۔ آج دعوت اسلامی مسلمان کے ممالک ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمان مظلوم ہے۔ یو کی یا دیگر غیر مسلم جتنے بھی تنظیمیں ہیں، جس کا جی چاہتا ہے ان تک کے اسلامی ممالک پر مسلمان حکومتوں پر جو جی چاہتا ہے پابندیاں لگا دیتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو مطالعہ نہیں کر سکتے، ہم اپنا دامن صاف کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ حضرات ہم اتنے کمزور کیوں ہو چکے ہیں کہ آج غیر مسلموں کی ان کی اپنی تمام مذاہب اور سب کچھ مختلف ہونے کے باوجود آج وہ متحد ہیں، اکٹھے ہیں۔ یہودیت الگ مذہب ہے، عیسائیت الگ مذہب ہے، حتیٰ کہ عیسائیوں کی خود ان کی 5 انجیلیں ہیں، اس قدر اختلافات کے باوجود وہ اکٹھے ہیں، ان کا اتحاد ہے، مسلمانوں کے خلاف وہ اکٹھے ہیں، وہ ایک پاور ہے، اور مسلمانوں کے خلاف جہاں ان کا جی چاہتا ہے وہ اپنا ظلم کرتے ہیں، اپنے قانون اور آئین بنواتے ہیں۔ حضرات آج ہمیں ضرورت ہے ہم اتحاد کریں، ہم اتحاد کے ساتھ چلیں۔ اس حوالے سے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، سب سے پہلے ذمہ داری وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ رب العزت کی نازل کرتا اس دین اسلام کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے، عملی طور پر اسلام کے طرف قیام کو مضبوط کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ید اللہ مع الجماعۃ، جہاں پر اتحاد ہو، اتفاق ہو، وہاں اللہ رب العزت کی طرف سے برکت ہوتی ہے۔ ہم اپنے ذاتی اختلافات کو، ہم اپنے ذاتی آپس کے اندر انتشار کو چھوڑ کرتے ہم دین اسلام کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامیں۔ جب ہم اسلام کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں گے، اپنے ذاتی مفادات کو ترک کر کے اسلام کو قدم کریں گے، یقیناً ہم ایک پاور کی حیثیت سے مسلمان اور غیر مسلموں کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ تعالیٰ ہمیں تمام مسلمانوں کو ایمان اور اسلام کی بنیاد پر اتحاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔